رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمام الحسين عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة إلهي ترددي في الآثار توجب بعد المزار إليك فاجمعني على خدمة توصلني إليك صلوات پر محمد وآل محمد ارباب کرام، میں نے اپنے موضوع سے قریب رہنے کے لیے آج مولا کے اس فقرے کو عنوان سخن قرار دیا ہے کہ جو آپ نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمائے۔ یہ فقرہ مختصر سا فقرہ ہے، لیکن معرفت کا ایک بے بہا سمندر ہے کہ جو مولا نے رواں کیا ہے۔ انسان کو ہمارا اور آپ کا مولا یہ چاہتا ہے کہ توحید کا درس کس طریقے سے اس کو دیا جائے، اس فقرے سے معرفت توحید دل میں اتارنی چاہیے۔ اور میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے، الہی ترددی فی الآثار، اے میرے پروردگار یہ جو تیری نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اندر مشکک رہتے ہوئے کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان باعث بنتا ہے کہ انہی کے اندر الجھ کے رہ جائے اور وہ تیری بارگاہ تک نہ پہنچ پائے، تیری بارگاہ تک نہ پہنچ پائے، تیری زیارت تک اسے موقع نہ مل پائے، اس لیے کہ جب وہ کائنات کی نیرنگیوں کو دیکھتا ہوا اس کے اندر سر دھننے لگے گا تو پھر اسی کی حقیقتوں کو کھولتا ہوا رہ جائے گا، وہ تیری بارگاہ تک کہاں پہنچ سکے گا۔ لہذا فجمعنی علی خدمت، لہذا اے میرے پروردگار تو ایک کام کر، اور وہ کام یہ کر کہ مجھے کسی ایسی خدمت پہ لگا دے کہ توصلنی الیکا، کہ وہ کام تجھے مجھ سے قریب کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں عزیزو، میں تیری بارگاہ میں اس خدمت کی بنیاد کے اوپر
اس کام کی بنیاد کے اوپر، اس عمل کی بنیاد کے اوپر میں تیری بارگاہ میں جلد سے جلد پہنچ جاؤں۔ مولا اس کائنات کے اندر جو انسانوں کو درس دے رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کا ایک فلسفہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، کائنات والے یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور اس سانے تک پہنچتے چلے جاؤ، مخلوقات سے خالق تک پہنچو، مخلوقات سے خالق تک پہنچو۔ یہ نظریہ کائنات کا ہے کہ تم جب کائنات کو دیکھو گے تو پھر اس کے بعد اس سے اللہ تک پہنچو گے، اس لیے کہ سانے کی منزل تک تمہیں پہنچنے کے لیے مصنوعات کو دیکھ کر کے اب تمہیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ لیکن میرا آقا حسین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کا نظریہ یہ ہو کہ کائنات کو دیکھ کے خدا تک پہنچا جائے، میں وہ نظریہ دینا چاہ رہا ہوں جہاں خالق کو دیکھ کے کائنات کو سمجھا جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کائنات سے خالق تک پہنچا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ خالق سے کائنات تک پہنچا جائے۔ اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا ہے اور بہت عجیب جملہ، کیف یستدل علیک، اے میرے پروردگار یہ تو بتا دے اس کائنات کی کسی چیزوں سے تیرے وجود کے اوپر دلیل کیسے قائم کیا جائے، کس طریقے سے قائم کیا جائے، اس کائنات کی کسی چیز سے تیرے اوپر دلیل کیسے قائم کیا جائے، تیرے اوپر استدلال کیسے کیا جائے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اپنے وجود میں تیرے وجود کی محتاج ہے۔ توجہ کیے گا، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کے لیے تیرے وجود کی محتاج ہے۔ اور میں اس جگہ پر رک کر اپنے نوجوان بھائیوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، ہمیشہ جو چیز پہچانی ہوئی ہوتی ہے اس سے تعارف کرایا جاتا ہے، وہ غیر شناسا چیز کا جو پہچانی نہ گئی ہو۔ مثلا اگر کوئی انسان بیٹے کو جانتا ہے تو اس کے ذریعے سے کہا جاتا ہے یہ فلاں کے باپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا معروف ہے، بیٹا پہچانا جا رہا ہے، بیٹا ایک منزل تک پہنچا ہوا ہے تو کہا جاتا ہے۔ اور کبھی باپ پہچانا ہوا ہے تو کہا جاتا ہے یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو جو ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے، عرفان کے لیے یہ طے ہے کہ جس چیز کا تعارف کرایا جائے، جس سے کرایا جائے، اس شے کو بلند و بالا ہونا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں عزیزو، جس شے کا تعارف کرایا جا رہا ہے، جس شے کو پہچنوایا جا رہا ہے، جس شے کو شناخت کرایا جا رہا ہے، اگر وہ شے عارف نہ ہوئی، جس چیز سے پہچنوایا جائے وہ چیز عارف ہونی چاہیے، وہ چیز بلند ہونی چاہیے، وہ چیز واضح ہونی چاہیے، تب انسان اس چیز کو پہچان سکتا ہے، ورنہ پہچانی نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ جب وہی شے کہ جس کو آپ پہچانوانا چاہ رہے ہیں وہی نہ شناختا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے پہچانوا سکیں گے جسے پہچانوانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو اب یہ مجھے بتائیے، کائنات کی کوئی بھی شے ہو، چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے وہ سورج ہو، ان میں سے کوئی بھی شے، کیا یہ زیادہ پہچاننے کے لائق ہے یا خدا زیادہ پہچاننے کے لائق ہے؟ میرا حسین، توجہ کریں گے عزیزان محترم، میرا آقا حسین کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، کیسے تیرے وجود کے اوپر استدلال کیا جائے ان کائنات کی چیزوں سے، کیسے استدلال کیا جائے ان کائنات کی چیزوں سے، اس لیے کہ یہ خود اپنے وجود میں تیرے وجود کے محتاج ہیں۔ اَیَکُونُ الظُّہُورُ لِغَیْرِکَ، کیا کوئی چیز تجھ سے بھی زیادہ ظاہر ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کے ذریعے سے تجھ تک پہنچے؟ کوئی چیز تجھ سے زیادہ واضح تو نہیں ہے، تو سب سے زیادہ واضح ہے، اور جب سب سے زیادہ واضح ہے تو اے میرے معبود، تجھ تک کائنات سے حسین پہنچے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ کائنات کے ذریعے سے حسین تجھ تک پہنچے. حسین تو تیری ذات سے کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے. حسین چاہتا ہے کہ تیرے وجود کو زمانے میں اتنا اجاگر کیا جائے کہ تیری بنیاد کے اوپر ساری کائنات کو پہچانا جائے, کائنات کے ذرے ذرے کو پہچانا جائے, کائنات کے چپے چپے کو پہچانا جائے, اس لیے کہ تو ہی تو خالق ہے, تو ہی تو صانع ہے. اسی لیے جہاں پر خالق کائنات کی مدح و ثنا میرا آقا کر رہا ہے, وہی فوراً آواز دیتا ہے کہ اس انداز سے تعریف کر رہا ہے, کہہ رہا ہے تمام حمد اس ذات اقدس کے لیے, اس ذات اقدس کے لیے کہ جس کی صنعت کے جیسی کائنات میں کوئی صانع ایسی صنعت پیش نہیں کر سکتا جیسا وہ صانع ہے. جیسا وہ صانع ہے ویسی کائنات کا صانع بنانے والا کوئی بھی شے بنائے گا, بنا تو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, یہ قدرت کی دی ہوئی طاقت سے بنا رہا ہے. میں اب نوجوانوں کے سامنے بات کہنے جا رہا ہوں, تمہیں اللہ نے فکر دیا, شعور دیا. آج اللہ نے جو فکر دیا, جو شعور دیا, اس شعور کی بنیاد کے اوپر, اس فکر کی بنیاد کے اوپر تم نے زمین کا سینہ چاک کیا, اور چاک کرنے کے بعد ایٹم کی طاقت نکالی, ایٹم کی طاقت نکالی, اور اس ایک ایٹم کے ذریعے تم نے فضاؤں میں پرواز کرنا شروع کیا, خلاؤں میں پرواز کرنا شروع کیا, مریخ تک پہنچے, چاند تک پہنچے, زہرہ تک پہنچے, مشتری عطارد تک پہنچے, فلکیات تک پہنچ گئے. لیکن اس کے باوجود کیا یہ بتاؤ کیا تم نے ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا؟ نہیں, اسی خالق کی ایک مخلوق جس کا نام سورج ہے, ابھی وہاں تک تمہارے قدم نہ پہنچ سکے تو دیکھو جتنا تم پہنچتے جا رہے ہو اتنی اپنی جہالت کا اعتراف کر رہے ہو. تو جو کرے اتنا اپنی جہالت کا اعتراف کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ صانع کیسا ہے. اس صانع نے اپنی ایک صنعت تمہارے سامنے کیا, توجہ, تمہارے سامنے کیا تو کس انداز سے, جسے تمہاری شکل میں بھیجا ہے, اپنی ایک صنعت تمہارے وجود کے اعتبار سے جو بھیجا ہے, ایک صنعت جسے انسان کہتے ہیں. ذرا توجہ تو کرو, یہ تمہارے وجود کو خالق نے کیسا بنا دیا, تمہارے وجود کو خالق نے کیسا بنا دیا, کیسا وجود, توجہ میرے عزیزو, کیسا وجود. کائنات کا کوئی بھی مصور لیجئے, کوئی بھی فنکار لیجئے, وہ کتنا ہی بڑا فنکار کیوں نہ ہو, وہ جب بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا تو پھر وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق, اپنے بنائے ہوئے شاہکار, اپنی بنائی ہوئی تصویر, اپنے بنائے ہوئے کینوس کے اوپر نقش نگار, انہیں وہ چار چیزوں سے بچاتا ہے. ہر کائنات کا مصور, ہر کائنات کا فنکار جب کوئی اچھی ڈیزائن بنا لیتا ہے, کوئی اچھی تصویر بنا لیتا ہے, کوئی اچھا نقش و نگار بنا لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ چار چیزوں سے اس چیز کو بچاتا ہے, اپنی تصویر کو. کہے سے, آگ سے بچاتا ہے کہ آگ جلا دے گی, تو جو ہے نا, آگ سے بچاتا ہے کہ آگ جلا دے گی. پانی سے بچاتا ہے کہ پانی نقش کو مٹا دے گا. تو جو کریں آپ, پانی سے بچاتا ہے کہ پانی نقش کو مٹا دے گا. مٹی سے بچاتا ہے کہ مٹی گرد آلود کر کے میرے نقش کو خراب کر دے گی. لہذا بچا رہا ہے نا, جن چیزوں سے یہ بچا رہا ہے, توجہ کیے, ہر مصور اپنی تصویر کو جن چیزوں سے بچاتا ہے, خالق نے خود اسی مصور کو انہی چار چیزوں سے بنایا. توجہ کرے, خالق نے اس مصور کو انہی چار چیزوں سے بنایا. آپ کو کہے سے بنایا, آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے, انہی چیزوں سے تو آپ کو بنایا ہے. انسان کو کہے سے پیدا کیا, عناصر اربعہ سے. گویا خالق بتا رہا ہے, پہچانو تم کتنے بڑے صانع ہو جاؤ, ہمارے جیسے صانع نہیں ہو سکتے. ایک صلوات کو یہ محمد
ہو جاؤ، تم کتنے بڑے مصور ہو جاؤ، تم کتنے بڑے تصویر بنانے والے ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا ہمارے جیسے سانے نہیں ہو سکتے۔ یہی مولا حسین کہہ رہے ہیں، اے میرے معبود تمام ہم تیرے لیے، اس لیے کہ تو ایسا سانے ہے کہ جس کے جیسی صنعت کسی سانے کے پاس نہیں پائی جاتی۔ اس لیے کہ توجہ، اس لیے کہ ازداد سے تو نے انسان کو بنایا۔ بھائی پانی آگ کا دشمن، آگ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے دشمن، یہ چار چیزیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں، ان سب کو خالق نے اکٹھا کیا، خالق نے اکٹھا کر کے انسان کو بنا دیا۔ گویا انسان سے ایک بات کہی کہ اگر میرے نظام کے تابع ہو جاؤ، وجود کا اپنا مطالعہ کرو، اگر تم میرے نظام کے اگر تابع ہو جاؤ تو ازداد میں بھی اتحاد کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، دشمنوں میں بھی اتحاد کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میرے نظام کے تابع ہو، شرط یہ ہے کہ میرے قانون کے تابع ہو، شرط یہ ہے کہ میرے اصول کے تابع ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کائنات کے جتنے مصور ہیں، انہیں جب تصویر بنانے کو کہا جائے گا تو یہ تصویر کہاں بنائیں گے؟ اندھیرے میں۔ آج تک اندھیرے میں کسی سے کہیے تصویر بنانے کو، کہے گا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، نور چاہیے، اجالا چاہیے، روشنی چاہیے، اور جتنا نور ملے گا اتنی ہی اچھی تصویر بنائے گا نا، ہے یا نہیں؟ تو جو نقش بنانا چاہتا ہے وہ نور چاہتا ہے، اجالا چاہتا ہے۔ میرا آقا حسین تعارف کراتے کراتے کہتا ہے، کیا کہنا ہے میرے پروردگار، تو نے جب ہمیں ایک قطرے سے بڑھانا چاہا تو 3 ظلمتوں کے اندر، پھر تو نے مجھے جب بنانا چاہا ہے تو کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 ظلمتوں کے اندر۔ یہ خود مولا حسین کا تنہا قول نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی پڑھیے، یخلقکم من بطون امہاتکم، تمہارا پروردگار تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکال رہا ہے، خلقا من بعد خلق، یکے بعد دیگرے، یہ سلسلہ جاری ہے، فی ظلمات ثلاث، یہ پردوں کے اندر سے تمہیں لے آ رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیے، جب بھی ہم کوئی تصویر بنانا چاہتے ہیں تو روشنی میں بنانا چاہتے ہیں، خالق بطن مادر کی اندھیری کوٹری میں انسان کے نقش و نگار کو بنا رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا تو ایسا ہے کہ جو رحم مادر میں جیسی شکل چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ توجہ کریں، جیسی شکل چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر مولا حسین یہ نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے وہ، اے میرے پروردگار میں کائنات سے تجھ تک پہنچوں کہ تجھ سے کائنات تک پہنچوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزوں غور کریں آپ کہ توحید کا درس دینے والا حسین کس انداز سے درس دے رہا ہے؟ کیا معرفت آمیز درس ہے کہ جہاں بتا رہا ہے ذہن بشری کو کہ کائنات سے مخلوق تک نہیں، مخلوق سے خالق تک پہنچنا ہے، مخلوق سے خالق تک پہنچنا ہے، یا خالق سے مخلوق تک۔ دیکھو تم کس چیز سے پہنچو گے، خالق افضل ہے یا مخلوق؟ مخلوق کا مشاہدہ کر کے اس کے بعد تمہاری معرفت۔ لیکن میں آپ کو اس جگہ پر رک کر یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ معرفت کا ذریعہ خالق ہے، توجہ، چراغ وہ ہے اصل، لیکن تحقیق کی دنیا میں
جب مخلوق کی حقیقتوں تک پہنچا جاتا ہے تو اس کی معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے اس نے آواز دی, کس نے؟ حسین کے بابا نے. اے میرے پروردگار, تو ایسا خدا ہے کہ کائنات کے ہر چپے میں تیرا ظہور ہے, کائنات کے ہر ذرے میں تیرا ظہور ہے. جس چیز کو اٹھاؤ, جس چیز کو دیکھو, وہ تیری طرف لے جا رہا. ارے بالغ نہیں انسان کا تعقل, ورنہ بالغ نہیں انسان کا تعقل, ورنہ ہر ذرہ ہمک رہا ہے کچھ کہنے کو. کائنات کا ہر ذرہ معبود تک پہنچانے کے لیے انسان کو تیار ہے, لیکن انسان کا تعقل, انسان کی سوچ, انسان کی فکر کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اور اس کی سبب, اس کا وجہ سامنے کی ہے, کیونکہ ہم جب کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اب اس فکر کو یاد رکھیے گا کہ جو مولا حسین کا میں نے آغاز میں پیش کیا کہ ترددی فی الآثار, نشانیوں میں چھان بین کرنا, تو جب وہ بعد المزار باعث بنتا ہے کہ تجھ سے زیارت کرنے میں دوری ہو جائے, تجھ تک پہنچنے میں دوری ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہاری کیفیت, میں سامنے کی بات رکھنا چاہتا ہوں, کسی ذاکر کی مثال ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان نئی کوئی گاڑی مارکیٹ میں آ جائے تو اس کے بعد جب وہ پہنچتا ہے تو پہلے تو کہتا ہے کیا کہنا, اس کا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا. پہلے تو کہہ دیتا ہے کیا کہنا, اس کا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا. لیکن جب گاڑی کے پاس پہنچا تو پھر اس کے بعد دروازہ کھولنے کے بعد سیٹیں دیکھنے لگا, کور دیکھنے لگا, ہینڈل دیکھنے لگا, شیشے دیکھنے لگا. ان ساری چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اسی کے اندر ڈوب کر کے رہ گیا, بھول گیا کہ ہم سانے کو دیکھنا چاہ رہے تھے. اس لیے کہ تحقیق کے اندر جب انسان ڈوب جاتا ہے تو اسے پھر فرصت نہیں ملتی کہ سانے تک پہنچے. آواز دے رہے میرا آقا حسین کہ اے میرے پروردگار, اس کائنات کی تحقیقات میں جب ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے تو پھر تیری بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتے. لہذا تو ہی ایسی ایک چیز کے اوپر, ایسی ایک خدمت کے اوپر ہمیں اکٹھا کر دے کہ جو تیری بارگاہ تک ڈائریکٹ پہنچا دے, پھر ضرورت نہ پڑے کسی اور جگہ جایا جائے. کون پہنچائے گا, کس طریقے سے اس خدمت تک پہنچے گا؟ کائنات کا کوئی پہنچے نہ پہنچے آپ کو پتا ہونا چاہیے, لیکن جس شخصیت نے کہا اس شخصیت سے خالق نے خود کہا اے میرے بندے, کائنات کا نبی ہو, ولی ہو, وسیع ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا کہ تم سب کو جب پلٹایا جائے گا تو میری بارگاہ تک تمہیں آنا ہے. جب پلٹایا جائے گا, جب پلٹایا جائے گا تب تمہیں آنا ہے. لیکن میرے بندے, ایک تنہا تو ہے جس سے میں کہہ رہا ہوں اے میرے بندے خود میری طرف آ جا. صلوات پر محمد و توجہ میرے حسن, ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیے محمد علیہ. اے میرے بندے, ایک ہستی, ایک ہستی کہ جس سے خالق خود کہہ رہا ہے, کیا کہا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ پلٹ کے آ. یہاں نہیں کہہ رہا ہے کہ پلٹائے جاؤ گے تب آنا ہے. سب سے کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جب پلٹائے جاؤ گے تب آنا. جب میرا ملک جائے گا, جا کے لے کے آئے گا تب تمہیں آنا ہے. لیکن حسین سے کیا کہا, اے میرے بندے پلٹ کر آ. یعنی معرفت کی دنیا میں حسین کس حد تک پہنچ گیا اس دعا کی بدولت. جو میدان میں مانگا ہے پروردگار نے اسے عطا کر دیا. ایک ایسا راستہ کہ جس راستے سے پہنچ جایا جائے. اب اگر کہیں تو میں جملہ کہہ دوں. جملہ یہ ہے کہ یاد رکھنا, کائنات کی کوئی چیز انسان کو خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچاتی,
شہادت وہ درجہ ہے کہ جو ڈائریکٹ خدا تک پہنچا ہے. یہ شہادت جس کے اوپر حسین فائز ہوا. عزیزان محترم اسے سمجھئے کہ یہ منزل کیا ہے. میں آج آپ کی خدمت میں مولا کے ان فقرات کو جو عرض کر رہا تھا وہ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے حسین کو ابھی کہاں پہچانا ہے. ان کے کلمات کے اندر انہیں دیکھیے کہ کیسا درس حسین دے رہا ہے, کس طریقے کا سبق حسین دے رہا ہے. عزیزان محترم میرا آقا حسین کیوں نہ ایسا درس دے؟ اس لیے کہ کائنات میں کون ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ جملہ کہا جائے کہ ایمان کے سینوں سے فیض یاب ہونے والا ہو. اب یہ ممبر کا یہ تقاضا احتیاط ہے. رضعت بصدی الایمان, تجھے رضاعت دودھ پلایا گیا. کہاں سے دودھ پلایا گیا؟ ایمان کے سینوں سے. کسے پلایا گیا؟ حسین کو. کون ایمان کا سینہ؟ آپ ذرا بتائیے. شیر فاطمہ کو پی کر پروان چڑھنے والا اگر معرفت کی اس وادی میں قدم نہ رکھے تو کون قدم رکھے گا اس وادی میں؟ وہ حسین ہے کہ جو اس منزل تک پہنچا ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ فضیلت مولا حسین کیا ہے. ہر جہت سے حسین کو دیکھا ممتاز نظر آ رہا ہے. جس جہت سے اٹھائیے حسین کو. یہی تو راز تھا کہ میرے حسین نے خود ایک مرتبہ یہ جملہ کہا, نانا کچھ فضیلتیں تو وہ ہیں کہ جن میں آپ بھی میرے برابر نہیں. اگرچہ یہ یاد رکھیے گا کوئی تقابل نہیں تھا, مگر اپنے نانا سے یہ جملہ جو کہہ رہے تھے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ نانا کی تصدیق مل جائے, رسالت کی تصدیق مل جائے. اس لیے کہا نانا جیسا نانا مجھے ملا کیا آپ کو ملا؟ جیسی ماں مجھے ملی کیا آپ کو ملی؟ جیسا باپ مجھے ملا کیا آپ کو ملا؟ توجہ کریں. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک بدتہذیبی کا عنوان ہے, نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی کی زبان سے کہلوانا تھا کہ یہ سندیں حسین کو مل رہی ہے کہ ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین, باپ ہے تو سید العرب والعجم ہے, نانا ہے تو سید الانبیاء. اور یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا, یہ جملہ جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اس کو ایک محترمہ نے بی بی فاطمہ الزہرا سے کہا تھا کہ بڑی بات ہے تمہارے اندر, ساری سیادتیں اپنے گھر میں جمع کر لی. اب مجھے نہیں معلوم کہ جل کے کہا تھا یا تعریف میں کہا تھا, مگر ایک محترمہ نے کہا تھا کہ ساری سیادتیں اپنے گھر میں رکھ لی. باپ دیکھو تو سید, بیٹا دیکھو تو سید, شوہر دیکھو تو سید, خود دیکھو تو سیدہ. یہ کیا معاملہ ہے کہ ساری سیادتیں اپنے یہاں رکھ لی؟ تو بی بی نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ اس بات پہ حسد کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ فضیلتیں یوں ہی نہیں مل گئی ہیں, یہ فضیلتیں پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی ہیں. یاد رکھنا کہ یہ حسد کا مادہ ہے جو بول رہا ہے. اور عزیزان محترم یہ تو واقعاً تاریخ نے ہمارے پاس پہنچا دیا ایسے جملے کہ اس طریقے کے فضل و شرف کو لوگوں نے اعتراض کر کے, بظاہر اعتراض تھا, پھر جملہ آپ کے والے, بظاہر اعتراض تھا مگر الہی اہتمام تھا. اگر خدا یہ اہتمام نہ کرتا
تو ہمارے دیکھ یہ باتیں پہنچتی کیسے؟ خدا نے اہتمام کیا کہ یہ باتیں پہنچے۔ عزیزان محترم، فضیلت کی دنیا میں حسین کو دیکھنا ہے ہمیں کہ حسین کس وجود کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے۔ قسم خدا کی جتنا انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے اس وادی میں اتنا ہی کیف ملتا ہے۔ آپ نے جب تشریح کیا ہے 3 پردوں کی اسی دعائے عرفہ میں، تو آپ نے کہا کہ اسکنتنی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے رکھا، کہاں رکھا؟ ہمیشہ ایک صلب پاکیزہ سے نکال کر ارحام مطہرہ تک۔ اور یہی آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، یہی آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کہ تمہارے ہمیشہ تم رہے ہو اسلاب شامخہ میں، ارحام مطہرہ میں۔ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اس طریقے سے فرمایا تو انہیں رکھا مجھے مگر 3 پردوں میں رکھا، فی ظلمات ثلاث۔ کون سے 3 پردے؟ بین دم ولحم وجلد۔ تیرے پردے تھے پروردگار، ایک خون کا پردہ، ایک رحم کا پردہ اور ایک جلد کا پردہ۔ یہ 3 پردے تھے، اور یہی نہیں کہ تو نے پردے میں رکھا، اتنا راز میں رکھا کہ خود مجھے بھی میری خلقت کا گواہ نہ بنایا۔ وَلَمْ تُشْهِدْنِي عَلَىٰ خَلْقِتِي، تو نے مجھے گواہ نہ بنایا، یعنی میرے وجود کی تخلیق خود میرے سامنے بھی نہ کی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے کہ کتنا گہرائی میں ڈوب کر کلمات امام کے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ کہ یاد رکھو کون ہے کہ جو اس خدا کی کل اور حقیقت تک پہنچے جب اپنی معرفت نہ انسان کو مل سکی، جب اپنی حقیقت اسے نہ پتہ چل سکی۔ اسی لیے مولا علی نے ایک جملہ کہتے ہوئے کہا تھا اتزمو انکا جرم صغیر، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم معمولی سے چھوٹے سے جرسمہ ہو؟ وفیک انت والعالم الاکبر، لیکن تمہارے اندر اللہ نے ایک بڑی دنیا پوشیدہ کر رکھی ہے۔ تم یہ سمجھ جاؤ کہ ایک جسم ہے تمہارا، ایک جسم نہیں ہے، کائنات ہے جو اس جسم میں سمیٹی ہے پروردگار۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہارا وجود کیا ہے؟ اور اگر اپنے وجود کو تم نے سمجھ لیا ہوتا تو پھر اپنے پروردگار کا انکار نہ کرتے، اپنے معبود کا انکار نہ کرتے۔ یہ درس ہے عرفان کا کہ جو دے رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، بس یہاں تک آنے کے بعد، کیونکہ آج مجھے جس طرف جانا ہے اس کے لیے میں تمہیدی جملے استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، اسی لیے حسین کو جہاں یہ ساری امتیازات حاصل ہیں وہیں ایک اور امتیاز حاصل ہے کہ اس گھر میں حسین کی ماں بن کر جو بھی آئی وہ معرفت کی وادی میں ڈوب کے آئی۔ آپ ذرا غور کیجئے، کون؟ فاطمہ الزہرا کے بعد جب آئی ہے تو نام تو فاطمہ کلابیہ ہی تھا نا۔ یہ بھی کمال، میں نے کل کہا تھا کہ حسین نے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی اگر حسین کو مل رہی ہے تو ایک تو فاطمہ ہے ہی، اگر دوسری ماں بھی آ رہی ہے گھر میں تو وہ بھی فاطمہ ہی آئی ہے۔ کیا کمال ہے پروردگار کا، کس انداز سے حسین کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ فاطمہ کلابیہ گھر میں آئی، آپ جانتے ہیں کہ اس لیے مولا علی نے فقط ایک جملہ کہا، عقیل ایسے گھر کی رہنمائی کرو کہ جس سے ایک بیٹا بہادر مجھے مل جائے، کہے کے لیے جو میرے حسین کے کام آئے، ہے نا۔ تو ایک نے فاطمہ کلابیہ کی طرف متوجہ کیا، ام البنین جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا، لے آئے، مولا کائنات لے کے آئے۔ جیسے ہی آئے ام البنین کو لے کر در فاطمہ پہ، تاریخ نے بتایا کہ ام البنین نے فاطمہ کی چوکھٹ پہ پیشانی رکھ دی، فاطمہ کی چوکھٹ پہ پیشانی رکھ دی۔ دیکھیں، میں کم عقل انسان پہنچ گیا دست ادب جوڑ کر، ام البنین
آپ علی کی زوجہ بن کے آ رہی ہیں اور آپ کو شریعت کا اتنا مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ در فاطمہ پہ آ کے سجدہ کر رہی ہیں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عجب نہیں طرب کی آواز دیں. کیا تم یہ سوچتے ہو علی اپنی شریک حیات کسی جاہل مسئلہ عورت کو بنائے گا؟ علی اگر اپنی شریک حیات بنائے گا تو کسی جاہل مسئلہ کو ذرا سوچو. ہم نے کہا مگر کیا کرے؟ قانون شریعت تو یہی کہہ رہا ہے، قانون شریعت تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کے آگے سر نہ جھکایا جائے. آپ نے در فاطمہ پہ پیشانی کیوں رکھی؟ آوازی نادان، تجھے کیا پتا؟ یہ انسان کا اپنا عمل ہے، نیت جیسی ہو عمل ویسا ہی ہوگا. میں نے کہا کیا مقصد؟ کہ لے سن، اگر دید اللہ کے چوکٹ پہ اسے خدا سمجھ کے سر جھکا ہے تو بدعت ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر کہ یہ تعظیم کے قابل جگہ ہے، شکر خدا کے اس قابل رکھا کہ ہم یہاں آ گئے، شکر خدا کے اس قابل رکھا کہ ہم یہاں آ گئے. میں نے جملہ کا توجہ کیا، اللہ کا شکر کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس دروازے پہ آ گئے. اگر یہ سوچ کر سر رکھا جائے تو سجدہ خدا کا ہوگا، تعظیم اہل بیت کی ہوگی. سمجھ میں آیا عزیزان محترم؟ کتنا عجیب مرحلہ ہے. ہم اگر آج اپنے نوجوانوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دے کہ عاشور خانوں پہ جب جاتے ہو، عزا خانوں میں جب جاتے ہو تو اگر پیشانی رکھ رہے ہو تو یہ سوچ کے رکھنا کہ اے میرے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے عشق حسین دل میں دیا کہ آج ہماری پیشانی اس جگہ چھپ گئی. تو دو باتیں ہوں گی، ایک طرف تعظیم اہل بیت کی اور دوسری طرف شکر پروردگار کا، انسان کا اپنا عمل. اور میں اب لفظ ذرا سی بدل دوں، سنو یہ عمل کرو گے تو ایک طرف سیرت ام البنین پہ عمل ہوگا اور دوسری طرف جناب ابو الفضل عباس کی دعائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مادر عباس کی سیرت ہے، تعظیم کر کے بتایا ہے کہ کیا انداز ہے عزیزو. لیکن یاد رکھیے گا اس چیز کو کہ تعظیم کا مرحلہ جسے پروردگار نے اول روز سے واضح کیا ہے اسی کو مد نظر رکھیے. شکر پروردگار کا، سجدہ اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. لیکن تعظیم یہ اپنی منزل ہے کہ ہمیں توفیق مل گئی کہ ہم اس کی عظمت سمجھ گئے. اور جس ماں کے اندر یہ جذبہ پایا جائے اس کے بیٹے کے اندر پھر کیا تعظیم کا جذبہ پیدا ہوگا، کیا تعظیم کا جذبہ پیدا ہوگا. تاریخ گواہ ہے اتنی تعظیم کا جذبہ عباس کے قلب میں پیدا ہو گیا کہ اگر ایک بار کہہ دیا ایک دن وہ بھی آئے گا میرے بھیا جب میں تمہیں پکاروں گا اور تم سو رہے ہوگے. تو عباس نے سونا چھوڑ دیا تعظیم حسین میں. کیا ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام پکارے اور میں سویا رہ جاؤں. آپ اندازہ لگائیے غازی عباس کا درجہ کیا ہے، کس منزل میں حسین کو جو بھائی ملا کتنا عظیم ملا. قسم خدا کی آج جناب عباس کی عظمت کو یوں سمجھیں، ایک جملے میں صرف کہہ کے جا رہا ہوں آگے. عزیزو عظمت کو یوں سمجھئے کہ جب 13 برس کے سن میں صفین میں جنگ لڑ رہا تھا، چہرے پہ نقاب ڈال کے تو زمانے کو دھوکہ ہو رہا تھا. پتہ نہیں محمد حنفیہ ہیں، پتہ نہیں امام حسن ہیں، پتہ نہیں امام حسین ہیں، کون ہے
ہے علی کا بیٹا؟ یہ تو پتا ہے کہ علی نہیں ہے کیونکہ علی خیمے میں بیٹھے ہیں، یہ تو پتا ہے علی نہیں ہے، مگر یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ دیکھیں آپ غور کیے، ذات عباس اتنی عظیم تو ہے کہ وقت کے دو امام کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا نا، اگر اس باپ کا بیٹا ہے جو نبی کے بستر پہ سو گیا تو رات بھر دھوکہ ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم، اس عظیم المرتبت باپ کا بیٹا اور حسین حسین ایسے بھائی کے اوپر اگر ناز نہ کرے تو کیا کرے؟ حسین ایسے بھائی کے اوپر اگر غرور نہ کرے تو کیا کرے؟ کتنا عظیم المرتبت بھائی ہے، کتنا عظیم المرتبت۔ اور تاریخ میں یہ فن آپ دیکھیں گا ملتا ہے کہ ابن شاسا کے 7 پسر کو یکے بعد دیگرے مولا نے قتل کیا، یعنی جناب عباس نے 7 پسر کو قتل کر دیا، تو غصے میں ابن شاسا آیا، اور ابن شاسا کوئی معمولی پہلوان نہیں تھا، اتنا زبردست پہلوان، 2000 کے لشکر سے اکیلے لڑنے والا، وہ آیا ہے بڑے تنتنے میں آیا۔ غازی عباس نے فقط تلوار کو ہلکا سا جھکاؤ دیا اور گھوڑے سے وہ نیچے گرا، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ جب واصل جہنم کر لیا تو اب میدان میں مولا کائنات نے آ کے نقاب کشائی کی۔ نہیں، میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اے میرے مولا یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے صفین میں عباس کو بھیجا کیوں تھا؟ کس لیے بھیجا تھا؟ اور یہ آگے نقاب کشائی کرنے کا راز کیا ہے؟ توجہ، کہیں گے تمہیں نہیں معلوم میں نے بھیجا کیوں ہے؟ یہ 13 برس کا سن میں عباس کو میں نے بھیجا میدان میں تاکہ لڑائی کے فن سے زمانہ آشنا ہو جائے، اور اس کے بعد جا کے نقاب کشائی کیا ہے، اس لیے کہ میں آج شکر خدا ادا کر رہا ہوں کہ کربلا کے لیے جسے مانگا تھا وہ کربلا کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے آج اس بات کے اوپر اطمینان ہو گیا کہ میرا عباس کربلا کے لیے تیار ہے۔ یہ فن عباس کا زمانہ دیکھ لے، اور یہی راز تھا میرے عزو کہ صفین کی لڑائی دیکھ لینے والے غازی عباس سے کانپ رہے تھے، غازی عباس سے ڈر رہے تھے، ورنہ آپ ذرا سوچیں نا کہ کربلا میں اتنے لوگ ہیں، کسی اور کے لیے امان نامہ کیوں نہ آیا؟ عباس کے خود 3 بھائی اور ان کے لیے امان نامہ کیوں نہ آیا؟ صرف جناب عباس کے لیے امان نامہ، اس لئے کہ زمانہ جانتا ہے کہ اس غازی کے بازوں میں کتنی طاقت ہے۔ یہ تو مولا نے اتحاد کی زنجیر پہنا رکھی ہے کہ جس کو عباس نے سہ کر کے، آقا تیری رضا کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے گا عباس، آقا تیری رضا کے لیے اپنی تمام خواہشات کی قربانی دینے کو تیار، اس لیے کہ میری زندگی تیری اطاعت کے لیے ہے، مجھے مانگا ہی ہے پروردگار سے میرے بابا نے تیرے لیے۔ اے آقا حسین، یہ میرے اندر جرأت کہاں ہے کہ تیری رضا سے ہٹ کے جاؤں؟ میری آنکھوں کے اندر جو نور ہے یہ صرف اور صرف تیرے اطمینان اور تیرے چہرے کی نور کو دیکھنے کے لیے ہے۔ میرا آقا اگر تم مطمئن ہو تو عباس بھی مطمئن ہے، اور اگر تم پریشان ہو تو عباس پریشان ہے۔ اور یہی راز تھا میرے عزیزو کہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور کی منزلوں سے قبل تک، شہادت سے قبل تک، غازی عباس نے کوئی لمحہ حسین کو چھوڑا نہیں، ایک لمحہ بھی کوئی حسین کو چھوڑا نہیں، ہر جگہ عباس ساتھ جاتے تھے، اس لیے کہ حسین اکیلے نہ جائیں کسی لاش میں۔ صرف اتنا کہنے کا جی چاہ رہا ہے، غازی عباس
بڑا تم نے حسین کا ساتھ دیا، ذرا سوچو اب وہ حسین کیا کرے جو میدان میں آ کے کہہ رہا ہے الآن ان کا سرا ظہری ہے میرے بھائیا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو ماتم کرو، غازی عباس کو تمہیں علم اٹھانا ہے، ماتم کرنا ہے۔ آپ کے خدمت میں مصائب کے کلمات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کون غازی عباس کہ جو بے کسوں کی آس تھا، بیواؤں کی ڈھارس تھا۔ سکینہ جب اپنے چچا کو دیکھتی تھی تو فوراً کسی شاعر نے ایک جملہ، ایک شعر کہا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ اور عباس کا ربط بیان کر رہا ہے شاعر، کہتا ہے دیکھیے مشک و علم چشمے دلے احساس سے، دیکھیے مشک و علم چشمے دلے احساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینے عباس سے۔ عزیزو ذرا سوچیں آپ کے سکینہ کو کتنا عباس سے نسبت ہے۔ دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینہ عباس سے۔ وہ عباس کے جو اپنی آغوش میں حسین کی بچی کو ہمیشہ لیے رہا، ہر قدم پہ حسین کی بچی کو اپنی آغوش میں لینے والا عباس، عصر عاشور آ کے ایک جملہ کہتا ہے، اے سکینہ مجھے تمہارے بابا نے اجازت دے دی، لاؤ مشکیزہ لاؤ، میں پانی لانا چاہتا ہوں۔ مشکیزہ لے لیا غازی نے، لے کے چلا پانی لینے کے لیے، فرات کے کنارے پہنچا، لاکھوں کے لشکر کو ہٹاتے ہوئے فرات تک پہنچ گیا۔ سوکھی ہوئی مشک کو غازی عباس نے پانی میں رکھا، 3 دن کی سوکھی ہوئی مشکیزیں، اس کو نرم کرنا اور نرم کرنے کے بعد پانی بھرنا۔ آپ سوچیں جناب عباس کا احساس کتنا ہے سکینہ کے لیے۔ بڑے اطمینان سے پانی بھر لیا، پانی بھرنے کے بعد چلو میں پانی لیا اور اٹھا کے پھینک دیا۔ آپ سمجھے کیوں؟ کیا حسین کی تصویر نظر آئی؟ نہیں، اپنی بھتیجی کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھے کہ میری بھتیجی پیاسی ہے۔ احساس آتش سکینہ اب جو ایک مرتبہ بیدار ہوا، مشکیزہ لے کے میرا غازی بڑھنا شروع ہو گیا۔ کہا رفتہ رفتہ خیمہ حسینی کی طرف، مگر تاریخ نے بتایا کہ داہنا ہاتھ قلم ہوا، غازی نے فوراً بائیں ہاتھ سے سنبھالا مشکیزہ۔ جب بائیں ہاتھ بھی قلم ہو گیا تو دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ غازی عباس بار بار اپنے چہرے کو ادھر ادھر کرتا تھا۔ سنیں گے آپ، اس لیے کہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ سے دفاع کرتا ہے۔ پہلے جملہ کہہ دیا میرے عزیزوں، ارے غازی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، آنے والے تیر کو کیسے بچائے؟ اب جو تیر آتا جا رہا ہے، غازی اپنے چہرے کو گھماتا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ غازی کتنا زخمی ہوا۔ تاریخ نے بتایا ہے کہ آنکھوں میں تیر لگا اور پھر وہی تیر مشکیزے میں جب آیا اور ایک مرتبہ پانی بہنے لگا، تب غازی جو خیمہ حسینی کی طرف جا رہا تھا اپنے قدم کو پھر نہر کی طرف، اے عباس یہ کیا ہوا؟ کہا یہ پانی نہیں بہ رہا ہے، ارے میری آنسوؤں کا خون، میری بھتیجی پیاسی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو بڑا آسان نہیں ہے کربلا میں عباس کا مرنا، حسین کی کمر کا ٹوٹ جانا۔ 2 مرثیے حسین نے پڑھے ہیں کربلا کے بن میں، عجیب نوحے تو آپ بھی پڑھتے ہیں، نوحہ حسین نے بھی پڑھا ہے۔ میرے عزیزو سنو گے، حسین نے نوحہ جو پڑھا، ایک نوحہ حسین نے پڑھا جب عباس مارے گئے۔
اور اس موقع کے اوپر آ کے کیا پڑھا؟ اے میرے بھائیا، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میری آنکھوں کی بینائی اپنی جگہ، میری کمر ٹوٹ گئی میرے بھائیا، اب میرے پاس جینے کا کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ یہ جملہ عباس کے لیے پڑھا۔ اس کے بعد حسین نے ایک مرثیہ اور پڑھا۔ کب پڑھا؟ جب جگ کو تنہا رہ گئے اور میدان میں علی اصغر بھی شہید ہو گیا، اور اب حسین لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حسین نے ایک نوحہ پڑھا۔ سن لو عزیزو، کیا نوحہ پڑھا؟ آواز دی، حسین جب جنگ کر رہے تھے، حسین جب جنگ کر رہے تھے تو کسی نے کہا دیکھو فاطمہ کا لال نہر کی طرف نہ جانے پائے۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ حسین نے رکیا عباس، ارے جب تک تو زندہ تھا مجھے کسی نے فاطمہ کا لال کہہ کے نہ پکارا، ارے تیرے ماں میری ماں کا نام لیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے عباس، اب تک مجھے ابن فاطمہ کہہ کر نہ کہا گیا، لیکن میدان میں آج میری ماں کا نام لیا گیا۔ اے عباس، ارے تیرے مرنے سے حسین کتنا غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ لائے۔ عزادارو، عالم آئے گا انشاءاللہ، زیارت کرنا۔ خدا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ غازی کا ماتم کر رہے ہو، غازی کا عالم اٹھا رہے ہو۔ ارے میرا آقا جب عالم لے کے آیا، ارے سکینہ نے کہا اے بابا، ارے عالم تو آیا، علمدار آیا، اے بابا۔ سکینہ چچا کے بغیر کیسے جیے گی؟ اے بابا، ارے تیرا باپ اپنے امو کا عالم کس طریقے سے سکینہ اپنی آنکھوں سے لگا کے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ علمدار لایا، آیا ہے علم اور علمدار لایا، آیا ہے علم اور علمدار لایا، آیا ہے علم۔ سب جواب دے بھائی، سب جواب دے۔ علمدار لایا، آیا ہے علم اور علمدار لایا، آیا ہے علم اور علمدار لایا، آیا ہے علم
علمدار نایا آیا ہے علم اور 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 علمدار نایا. صفحے بنا لے صفحے بنا لے لائٹ تھوڑی کم کرتے ہیں لائٹ تھوڑی کم کرتے ہیں. علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا لائٹیں تھوڑی کم کر اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا غیرت کا تماشا
وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے میرا باس وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا ایک تیر چلا مشک پہ اور بہ گیا پانی ایک تیر چلا مشک سے اور بہ گیا پانی گھوڑے سے گرا زین پہ اسوار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا
زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین 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 نہنگ کلزم وغا امیر لشکر حسین نہنگ کلزم وغا امیر لشکر خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لاپتہ امیر لشکر حسین برنگ شاہ لاپتہ امیر لشکر حسین اور جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین یہ ذوالفقار حیدری یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شاہ نجف یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شاہ نجف یہ تیغ تیز ہاشمی نشان جروت سلف یہ تیغ تیز ہاشمی نشان جرأت سلف ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تشنگان تف ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تشنگان تف اور کنار نہر القمہ تمام فوج کا ہدف کسی سفر نہ رک سکا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین کا اخی بھی ہے حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی
حسین حکم دے اگر تو شعور سے کلام بھی وگر نہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین صبر دشت نوا امیر لشکر حسین صبر دشت نوا امیر لشکر حسین حسین اذن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے حسین اذن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی عراق و شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی عراق و شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے اور ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے مقابلہ جو پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے رے مثال شاہ لاپتہ امیر لشکر حسین صبر دشت نوا امیر لشکر حسین صبر دشت نوا امیر لشکر حسین اشارہ امام ہو اشارہ امام ہو تو فتح ہمیں دھرا ہے کیا اشارہ امام ہو تو فتح ہمیں دھرا ہے کیا شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا دعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا رات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا رات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا اے علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا رے الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین صبر دشت نوا امیر لشکر حسین صبر دشت نوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس اے حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس رے کرے گا توبہ کے بغا امیر لشکر حسین دشت نوا امیر لشکر حسین دشت نوا امیر لشکر حسین
جبریل نے ڈر گئے کہنے لگے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے علقمہ خیر منا وہ علمدار وفا کھا کے زہرا کی قسم ساتھ زینب کی دعا تیری جانب ہے چلا کون روکے گا اسے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے جب علم ان کا کھلا ہو گئی صاف فضا بولی پنجے کی چمک مرحبا صلی اللہ علقمہ کہنے لگی موج کوئی نہ بہے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو تھی سکینہ کی صدا مل کے کرتے ہیں دعا یا علی کیجے مدد ہے جو غصے میں چچا جا کے دریا پہ انہیں جنگ نہ یاد رہے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے پہرے داروں نے کہا کام دریا پہ ہے کیا اب بزرگوں کی طرح بھاگنے میں ہے مزہ جان پیاری ہے جسے نہر پر وہ نہ رکے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے ناگہاں شور ہوا شور ہوا شیر گھوڑے سے گرا آس بچوں کی گئی جب علم جھکنے لگا جھک گئی شیخ کی کمر رک فرمانے لگے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے سکینہ کو ہوا خواب پہ کوزہ گرا خود بخود گرنے لگی سر سے زینب کے ردا بولی دربار میں آپ میں پکاروں گی کسے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو وقت ریحان تھا کیا ہو کے بے بازو گرا ساحل ظلم پہ جب وہ علمدار وفا ہائے اس وقت رضا کہ شبیر گرے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے دیکھو عباس چلے نانا نا چچا نا شہ کربلا شام ہو گئی نا علم نا چچا نا شہ کربلا شام ہو گئی نا علم نا چچا نا شہ کربلا شام ہو گئی جو بھی گھر سے گیا پھر نہ وہ آ سکا شام ہو گئی نا علم نا چچا نا شہ کربلا
پاس میں کوئی آیا نہیں، جانے کیا ہو گیا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، بازو میں رسل باندھنے آ گئے، کھینچ کر لے گئے در میرے کان سے، ہو گیا خون سے تر سارا خلتا میرا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، کس کو آواز دوں ہوں کہ میدان میں، کس کو آواز دوں ہوں کہ میدان میں، کون ہے جو سنے اس بیابان میں، دے رہی ہوں تمہیں جانے کب سے صدا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی ہے ردا، رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی ہے ردا، مارتے ہیں تماچے مجھے اشکیا، خیمہ جلتا ہے یوں جیسے کوئی دیا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، لو چچا سوئے زندہ چلی غمزدہ، الفراق الفراق اے قتیل جفا، لیجئے آپ سے ہو رہی ہوں جدا، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، جو بھی گئے سے گیا پھر نہ وہ آ سکا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، نوحری ہان مجلس میں سن کے تیرا چشم گری یا کو یہ ہوش کب ہی رہا، کب سحر ہو گئی اور کب دن ڈھلا، شام ہو گئی، نہ علام نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، حسین
وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس حسینی فوج کے سالار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس حسینی فوج کے سالار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت اور حفاظت حرم صبت مصطفیٰ کے لیے 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 شبراہ بیزار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس اور نظر میں پہ گیا نقشہ چچا بھتیجی کا نظر میں پہ گیا نقشہ چچا بھتیجی کا اور نظر میں پہ گیا نقشہ نظر میں پہ گیا نقشہ چچا بھتیجی کا نظر میں پہ گیا نقشہ چچا بھتیجی کا عالم ہوا جو نمودار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس اور کبھی نہ مانگوں گی پانی کبھی نہ مانگوں گی پانی خدا را جاؤ 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 سکینہ کرتی اقرار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس اور سکینہ روتی ہے خیمے میں شام اختل میں 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 نماز کا لمدار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت
وفا کے شہر کے مہمان حضرت اور گلا بندہ ہے رسن میں سکینہ پیاری کا 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 سانس لینا بھی دشوار حضرت آباد وفا کے شہر کے مہمان حضرت حسینی فوج کے سالار حضرت عباس شہر کے مہمان حضرت حسین 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 یا 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 سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی رکھ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تجھ پہ ہے تشنا لبی نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی
ردا سر سے چنی ہے صدا دیتی رہی بلایا غازی دھوپ میں دودھ سجے تجھ سے آواز گئے میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہل کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی بلایا غازی جب ردا سر سے چنی ہے صدا دیتی رہی بلایا غازی جب ردا سر سے چنی ہے صدا دیتی رہی بلایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی بلایا سیدان عالم سے چنی میں صدا کہتی تھی سے چنی مر نہ جائے زینب تمہارے غم سے صدا دیتی رہی بلایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی بلایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی گودی لاش غازی خیمے میں کیوں نہ آئی
آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا سلامت رہیے ماتمی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا موجوں میں اس کا ماتم موجوں موجوں میں اس کا ماتم برپا رہے گا تابوت علم تابوت علم غازی تیرے اٹھتے جس پہ تجھے اب بلاؤ نام سے اور میں روتی رہی غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا یا